اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو بندہ عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ قرآن کی سردار آیت پڑھے گا، اللہ کے ولی کہتے ہیں وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، بزرگان دین کہتے ہیں کہ چھوٹی سی آیت اور بہت پیاری قرآن کی آیت جو شخص عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا خوش اور راضی ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، عصر کا وقت وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت ایک گھڑی ایسی ہے جس میں ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو جو قرآن کی یہ آیت پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا، جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہوگی۔ ساری کی ساری نمازیں اہم ہیں اور سب کو وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ نمازوں کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے اور ان میں سے ایک نماز عصر کی نماز ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عصر کی نماز کو بیچ والی نماز کہا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے مداومت کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی محافظت کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، نیز اسے ترک کر دینے پر عمل کے برباد ہونے اور نیکیاں ضائع ہونے کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عصر کی نماز کی حفاظت اور اس پر مداومت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، عصر کی نماز کی محافظت کرنا دخول جنت کا سبب ہے۔ عصر کی نماز نہ پڑھنے والے کے لیے سخت وعید ہے، اور عصر کی نماز ہی بیچ والی نماز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹیوں پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی اور پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو ابھی دیکھ رہے ہو، اور اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی عصر سے تمہیں کوئی چیز نہ روک سکے تو ایسا ضرور کرو۔ اور پھر جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہ، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ ناظرین، آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا۔ یہ پیارے آقا کی آخری وصیت تھی جو آپ نے اپنی امت کو فرمائی، تو اس بات سے بھی نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ موت اور حیات کی کشمکش میں بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کا ذکر کیا ہے اور امت کو نماز کی تلقین کی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیں گے، اور خصوصاً نماز عصر کی اہمیت اور فضیلت اور اسے چھوڑنے کے نقصانات کو سمجھیں گے کہ نماز کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی طرح حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے، کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز چھوڑنا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جس نے نماز کی اچھی طرح حفاظت کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے روز نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی پوری طرح حفاظت نہ کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات ہوگی، اور ایسا آدمی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی فرض نماز کا وقت شروع ہو جائے اور مسلمان آدمی اس کے لیے اچھی طرح سے وضو کرے، پھر اس میں انتہائی خشوع و خضوع اختیار کرے اور اس میں رکوع مکمل اطمینان سے کرے، تو وہ نماز اس کے لیے پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ فضیلت قیامت تک کے لیے ہے۔ علا بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بصرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے۔ ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے ان سے عرض کیا کہ ابھی تو ظہر کی نماز پڑھ کر لوٹے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تو عصر پڑھ لو۔ ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھ لی، اور جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ سرد پڑھ کر شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہو کر اس نماز کی 4 ٹھونگے مار دیتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب برباد ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر سے روکا اور جنگ میں مشغول کیے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہر تکلیف اور آزمائش اور خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں، اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو خدا سے دور کر دے، اور جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے اور اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں انسانوں کو مختلف پیرایوں اور انداز میں سب سے زیادہ خدا کی رحمت کی امید دلائی گئی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم ترین اور غالب صفت ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کی مظہر ہے۔
اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سراپا رحمت اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح شرعی احکامات میں بھی رحمت کی صفت کو نمایاں حیثیت دی ہے۔ ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا، اور نہ کوئی مطلب اس درجے اس کے صفات میں نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو 300 سے زائد ہوں گے۔ اگر وہ تمام مقامات بھی شامل کر لیے جائیں جہاں اگرچہ لفظ رحمت تو استعمال نہیں ہوا لیکن اس کا تعلق رحمت ہی سے ہے، تو پھر یہ تعداد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن اول سے آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمت الہی کا پیام ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا یہ خیال ہے وہ بہت گناہ گار ہے، وہ کیسے نماز کے لیے مسجد جائیں اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ یاد رکھیے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اس طرح کے خیالات کے ذریعے شیطان ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روکنا چاہتا ہے۔ اس لیے ان خیالات کو جھٹک کر فوراً اللہ کے حضور سجدہ کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں بڑے سے بڑے گناہ گار کو، حتیٰ کہ خدا کو نہ ماننے والوں کو بھی اس کی رحمت کی امید دلا کر خدا کے قریب ہو جانے اور اس کی فرمانبرداری اختیار کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ خدا کی طرف لوٹ آنے پر پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دینے کی نوید سنائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، اسی آیت کو قرآن مجید کی امید بھری آیت کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اپنا بندہ کہا ہے، اور چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، صرف ایک دو گناہ کرنے والا نہیں بلکہ گناہوں میں حد پار کر دینے والے کو بھی اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے، اور سب کو یہ امید دلائی گئی ہے کہ تم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ تمام گناہ بخش دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو سزا دے کر نہیں بلکہ انہیں معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور انہیں اپنی رحمت کی کتنی امید دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے، اور بندہ رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح اس سے برتاؤ کرے گا، جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں رحمت الہی کا حقدار بننے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ جو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا خدا اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ چند مستحقین رحمت درج ذیل ہیں: اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کو بغور سننے والے، توبہ اور استغفار کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، صبر کرنے والے، احسان کرنے والے، صلح کروانے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، منکر سے روکنے والے، درگزر کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والے۔ اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم بھی اپنے اندر رحم کرنے کی صفت پیدا کریں تاکہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، عصر کی نماز کے بعد جو آپ نے آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں۔ آیت الکرسی جو کہ قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور رفعت والی آیت ہے، اور اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، ان کی کبریائی، بڑائی اور صفات پر مشتمل ہے۔
قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیات قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن و ان سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسے بطور وظیفہ اپنانے کی مقدور بھر کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آیت الکرسی کا وظیفہ جاننے سے پہلے اس آیت کو پڑھنے کے چند فائدے جان لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے، اے ابو المنذر، علم کی مبارک ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں بھی بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، انسانوں اور جنات کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے کہا نماز؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرض ہے اور اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے کے بارے میں بتائیے۔ تو کہنے لگے کہ اس کا اجر دگنے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا وہ نبی تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور آیت الکرسی کی شان یہ ہے کہ جس گھر میں بھی آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ 21 بار جو اس آیت کو عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے مالدار کر دے گا، کیونکہ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ کا اسم اعظم ہے، تو اس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے وہ فوراً قبول ہوگی۔ تو جب آپ اس بابرکت وقت میں نماز عصر کے بعد اس آیت کو 21 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق دیں گے اور جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا۔
ناظرین محترم، آیت الکرسی ایک بار میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے۔ میرے اس وظیفے کے ساتھ ویڈیو میں دہراتے ہوئے پڑھیے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو ناظرین، عصر کی نماز کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھ کر 21 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور کرے گا، تمام نیک اور جائز حاجات مرادوں کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام دلی خواہشات کو پورا کر کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور ہمیں اس آیت کے طفیل شیطان کے شر، حاسدین کے حسد اور دشمن کے وار سے ہمیشہ محفوظ فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔